بندوں کے حقوق ہیں، ایسے فوت شدگان کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ آپ کا جب کوئی پیارا فوت ہوتا ہے تو اس کے بھی کچھ حقوق چھوڑ کے جاتا ہے۔ آج میں صرف آج کی اس محفل میں صرف اور صرف ایک حق، جو پہلا حق ہے، اس پر بات کروں گا انشاءاللہ۔ جب کوئی فوت ہوتا ہے، آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا، آپ کا والد، آپ کا رشتہ دار، آپ کی والدہ، آپ کا کوئی قریبی فوت ہوتا ہے تو اس کا کچھ حق ہوتا ہے جو ہم نے ادا کرنا ہوتا ہے، جس کا ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں، ہم ادا نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ دو قسم کا حق ہوتا ہے، ایک حق اللہ کا ہوتا ہے اور ایک اس کے اوپر بندوں کا حق ہوتا ہے۔ جبکہ لوگوں کا حق بھی ادا کرنا ضروری ہے اور اللہ کا حق بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ جو فوت ہوا ہے کیا وہ مقروض تو نہیں تھا، اس کے اوپر قرضہ تو نہیں تھا، جو لوگوں کا حق ہے اس کے اوپر قرضہ تو نہیں تھا۔ اگر قرضہ تھا تو وہ قرضہ ادا کرنا ہمارے اوپر ہمارے بھائی کا حق ہے کہ ہم اس کا قرضہ ادا کریں، ورنہ یاد رکھیے قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی سے میں بات کر رہا ہوں، اگر قرآن اور صحیح حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو واللہ العظیم یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی بخشش اور اس کی رحمت کے درمیان اس کا قرضہ رکاوٹ بنا رہتا ہے جب تک وہ ادا نہ کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ جب تک وہ ادا نہ ہو، اللہ کی رحمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش کے درمیان وہ حائل ہو جاتا ہے، وہ رکاوٹ ہو جاتا ہے جو فوت ہونے والے کا جو قرض ہے۔ اس لیے پہلا حق یہ ہے کہ جب کوئی ہمارا بھائی فوت ہوتا ہے تو ہم اس کا نماز جنازے سے پہلے اس کا یہ معاملہ، اس کا لین دین، اس کا قرض ہم اتاریں یا ہم اپنے اوپر ذمہ داری لے لیں۔ دوسرا اللہ کا حق ہے۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ سوچئے، سمجھیے، غور کیجئے۔ اللہ کا حق کیا ہے کہ اس کے ورثاء، اس کے قریبی یہ دیکھیں کہ جو فوت ہونے والا ہے کیا اس پر حج تو فرض نہیں تھا؟ اللہ، کیا اس کے اوپر حج تو فرض نہیں تھا؟ یہ نہیں ہے کہ فوت ہونے والا فوت ہوتا ہے تو جو پیچھے اس کے ورثاء ہے وہ اس کی زمین، اس کی جائیداد، اس کی وراثت، اس کا ترکہ جو ہے وہ اس کو ہڑپ کرنے کی کوشش کرے۔ اور ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ابھی تک فوت ہونے والے کی میت چار پائی گھر میں پڑی ہوتی ہے، بیٹیاں کہتی ہیں ہمارا حق ہے، بیٹے کہتے ہیں ہمارا حق ہے، بھائی کہتے ہیں ہمارا حق ہے، بیوی کہتی ہے میرا حق ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کے اوپر اللہ کا بھی کچھ حق تھا جو اس نے ادا نہیں کر سکا۔ وہ حق کیا تھا کہ اس کے اوپر حج تو فرض نہیں تھا؟ کیا اس کے اوپر حج تو فرض نہیں تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت، ایک خاتون، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک عورت حاضر ہوتی ہے، جاءت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے، عرض کرتی ہے اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ محترمہ نے نظارات یہ نظر مانی تھی کہ میں حج کروں گی، لیکن وہ حج نہیں کر سکی، وہ فوت ہوگی، کیا اس کی طرف سے میں حج کروں؟ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی آپ حج کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو مسئلہ سمجھانے کے لیے یہ بات واضح کر دی، فرما دیا، اعلان کر دیا، فرمایا پوچھنے والی خاتون مجھے یہ بتا، یہ دیکھ، کیا اس کے اوپر کوئی لوگوں کا قرضہ ہوتا تو وہ ادا نہ کرتی؟ یہ اللہ کے حضور ضرور کرتی۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر یہ اللہ کا حق تو زیادہ اللہ کا حق ہے کہ ہم اللہ کا حق ادا کریں۔ اگر کسی بندے کے اوپر حج فرض تھا تو قرضہ اتارنے کے بعد اگر وہ اس کے اوپر حج فرض تھا تو وہ اس کی طرف سے حج کروایا جائے، اور اگر اس کے اوپر روزے فرض تھے، اس کے روزے رہتے ہیں تو صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ابی داؤد شریف میں آتی ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صام عنہ ولیہ، اس کا ولی جو ہے اس کی طرف سے روزے رکھے۔